سورہ عنکبوت آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربهم یتوکلون۔ وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم۔ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم۔ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ہم ان کا ٹھکانہ جنت کے ان بالا خانوں میں بنائیں گے جس جنت کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی خوبصورت اجر ہے، نعم اجر العاملین، اچھے کام کرنے والوں کے لیے وہ کیا ہی خوبصورت اجر ہے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استقامت اختیار کی، ثابت قدم رہے ایمان کے اوپر اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ایسے ہیں اس دنیا میں کہ جو اپنا رزق اپنی کمر پہ اٹھائے نہیں جاتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کی سنتا ہے اور سب جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا اس آسمان و زمین کو اور کس نے مسخر کیا سورج و چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور اس کا جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو اس اقرار کے بعد کدھر تم بھٹکتے جا رہے ہو۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، یہ اللہ ہی ہے کہ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ اس معلومات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کون اتارتا ہے جس کے ذریعے سے بے آب و گیا لکودک زرع زمین کو وہ دوبارہ لہلہاتی ہوئی کھیتی، زندہ کھیتی میں تبدیل کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو اس کا جواب بھی وہ یہی دیں گے کہ اللہ کرتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہیں کہ تمام تعریف اللہ کی ہے۔ بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی ہے کیا، چند روزہ کھیل کود ہے۔ وإن الدار الآخرة لهي الحیوان، اور یہ کہ موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی تو وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ لو کانوا یعلمون، کاش لوگ اس فرق کو سمجھ سکتے۔ یہاں پچھلی آیت میں یہ بات کہی تھی
کہ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر اس موت کے بعد وہ ہمارے پاس آئے گا۔ اب یہ اللہ کے پاس جانا ویسے ہی نہیں ہے، وہاں جا کے اس کا کچھ نتیجہ نکلنا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے سامنے اپنی اس دنیا کی گزاری ہوئی زندگی کا نتیجہ، جس زندگی میں وہ ایمان پہ رہے اور عمل صالح پہ رہے، وہ ان کے سامنے اس شکل میں آئے گا کہ اللہ اپنے خزانوں سے ان کو اجر عطا کرے گا، اور اس اجر کی جو پہلی قسط ہے، جو پہلی اس کی چیز ہے کہ ان کی رہائش ان باغات میں ہوگی جن میں محلات بنے ہوں گے، اور ان محلات کے بالا خانوں میں وہ رہیں گے۔ اور یہ ایسے محل ہیں، یہ ایسے باغات ہیں کہ ان کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ اب یہ سارا کچھ نظارہ اس لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ جنت کے بارے میں تو یہ ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ ہی کسی کے قلب و ذہن میں اس کا کوئی نقشہ آ سکتا ہے کہ وہ کیسی ہے۔ جو بیان کیا جاتا ہے وہ اس دنیا کے لحاظ سے کہ ہم اس دنیا میں کسی اچھی رہائش کو، کسی اچھی رہنے کی جگہ کو کیسے سمجھتے ہیں، ورنہ وہاں پہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کسی کو بھی پتہ نہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں ان کی آنکھ کی ٹھنڈک اللہ نے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے۔ وہاں پہ چھپانے کا لفظ ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے محل ہے، وہ بالا خانے میں ہوں گے اور اس کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، تو یہ عرب کا جو ذوق ہے، اہل عرب کا، اس لیے کہ وہ اول المخاطبین قرآن ہیں، اس ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باتیں کہی گئی۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ جو باغ ہے جس کے اوپر کسی شخص کی معیشت کا انحصار ہو سکتا ہے، وہ باغ تھوڑا اونچی جگہ پہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ صحرا ہے تو اس میں ریت چلتی ہے، ہواؤں کے ساتھ ریت ہوتی ہے، اور وہ ریت ہر قسم کی کھیتی باڑی کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ کسی سطح مرتفع پہ ہے، کسی اونچی جگہ پہ ہے، تو ریت جو ہواؤں کے ساتھ عام طور پہ چلتی ہے وہ اونچی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اس کا اپنا وزن ہے، وہ نیچے آتی ہے۔ یعنی یہاں میں جس ریت کی بات کر رہا ہوں وہ عام طور پہ چل رہی ہوتی ہے، جو طوفان آتے ہیں وہ بالکل ایک علیحدہ بات ہے، عام طور پہ چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم گاڑی لیتے ہیں، موٹر میں بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ 100 120 پہ چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی شخص بھی کبھی آپ کو گاڑی کا جو ونڈ سکرین ہے وہ تبدیل کرتا ہوا نہیں نظر آتا۔ دکانیں ہی نہیں ہیں ونڈ سکرین کی، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ چیز لگ گئی، وہ ٹوٹ گیا تو پھر اس کو تبدیل کر دیا۔ وہاں پہ یہ بات نہیں ہے۔ اس ریت کی وجہ سے جس کی ہر وقت بمبارڈمنٹ گاڑی کے ونڈ سکرین پہ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال جو ہے اس کے بعد اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنے باریک سوراخ ہو جاتے ہیں کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کی جو لائٹیں ہیں وہ اس میں سے جب منعکس ہوتی ہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہاں اس ریت کی بات ہو رہی ہے کہ اس ریت سے اپنے باغ کو بچانے کے لیے لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ ایک اچھا باغ جو ہے اس کا یہ تصور ہے کہ وہ اونچی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن باغ کو تو آباد نہیں رکھا جا سکتا جب تک پانی نہیں ہے، تو اس لیے پانی کا تذکرہ بھی ساتھ ہی کیا کہ وہ اس قسم کا پانی نہیں ہے کہ جیسے عرب میں وہ پانی لگاتے ہیں اپنے کھجور کے اور دوسرے باغات کو، کھیتیوں کو، عام طور پہ وہ اونٹ کے ذریعے سے اس رہٹ کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور ایک اس سے بھی سادہ قسم تھی
کہ ایک مشکیزہ جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیتے تھے اور اونٹ آگے بھاگتا تھا، جب وہ جگہ بھاگتا تھا تو وہ مشکیزہ اوپر آ جاتا، پھر اس کو پکڑ کے وہ خود کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی اس قسم کی نہر جاری ہو تو پھر اس میں سے تو پانی لینا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ساتھ میں اس کا تذکرہ بھی کر دیا کہ اس کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ اونچی جگہ پہ ہو کے خشک نہیں کہ خشکی بھی سے بھی تو ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کے ذوق کو مد نظر رکھ کے یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ ہمارا چونکہ اس قسم کا ذوق نہیں ہے، اس لیے شاید یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہ آئیں۔ کہ نعم اجر العاملین، عامل الصالحات کہا تھا نا، نیک کام کرنے والے، تو وہی جو عاملین ہیں، کہا ایسے نیک کام کرنے والے جو ہیں ان کو یہ جو اجر ملے گا یہ کیا زبردست قسم کا اجر ہے، نعم اجر العاملین۔ اب یہ کہ اس دنیا میں کیسے پتہ چلے کہ کسی کا ایمان درست ہے اور یہ کہ اس کا عمل صالح جو ہے وہ مقبول ہے، اس کے لیے آگے ٹیسٹ بتا دیا، یعنی وہ پتہ کر سکتا ہے، اور وہ پتہ کرے گا الذین صبروا فعلی ربہم یتوکلون، کہ دو چیزیں اس ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک صبر کہتے ہیں ثابت قدمی کو، مستقل مزاجی کو، کہ آدمی اچھی طرح غور و فکر کر کے چھان پھٹک کر کے یہ معلوم کر لے، متعین کر لے کہ میرے لیے زندگی گزارنے کا صاف ستھرا راستہ کون سا ہے، پھر اس راستے کے اوپر چل پڑے۔ جب وہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے تو اس کے لیے مشکلات آتی ہیں کہ یہ صورت تو ہے ہی، اس کا مرکزی مضمون ہی آزمائش ہے، وہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ان آزمائشوں کی وجہ سے وہ ڈاواں ڈول نہیں ہوتا، وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر قسم کی مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے، ہر قسم کی تکلیف کو وہ سہتے ہوئے، وہ اپنا وہ سفر زندگی کا اسی لائن میں جاری رکھتا ہے۔ یہ صبر ہے، اور یہ جو جاری رکھتا ہے سفر، تو اس کے دوران اس کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، یعنی ویسے ہی اس نے وہ انواع صبر نہیں کیا ہوا ہوتا، ثابت قدم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل ہے کہ میرا اللہ بالآخر اس آزمائش کے وقت کے ختم ہونے کے بعد میرے لیے اچھا نتیجہ میرے سامنے لائے گا۔ یہ دو چیزیں، یعنی وہ کسی قسم کے تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، کسی بھی آزمائش کی وجہ سے وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں مجھے یہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے، اس میں زیادہ تکلیفیں ہیں، نہیں، وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور اللہ کے اوپر اس کو بھروسہ ہے، اس کو توکل ہے کہ وہ میرے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم۔ اس کا تعلق اس آیت سے ہے کہ جس میں ہجرت کی طرف اشارہ تھا، اور وہ یہ تھی کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ میری زمین بہت کشادہ ہے، اگر یہاں نہیں تو وہ کسی اور جگہ میری عبادت کر لیں، یعنی میری بندگی کو نہیں چھوڑنا، وطن چھوڑا جا سکتا، میری عبدیت کو نہیں چھوڑنا، اپنا مال و متاع چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب یہ کہ جو چھوڑتا ہے اس کو انسان ہونے کی وجہ سے یہ خیال آتا ہے کہ میں کہاں سے کھاؤں گا، کدھر رہائش ہوگی میری، میرا پہناوا کیا ہوگا، کہاں سے میں اپنے لیے کپڑے لوں گا، کہاں سے اپنے لیے، تو کہا کہ اس کو چاہیے کہ یہ دیکھ لے کہ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں سال ہر سال تک زندہ رہتے ہیں، لیکن ایک دن کی خوراک کا ذخیرہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ پرندے کیا کرتے ہیں، آپ ان کے گھونسلوں میں جائیں تو وہاں پہ تو کوئی رزق نہیں پڑا ہوا، اور اسی طرح شیر کی کچھار ہے اس میں چلے جائیں تو وہاں تو اس نے کچھ بھی سٹاک نہیں کیا ہوا،
جنگلوں میں بعض جانور ایسے ہیں، بعض پرندے ایسے ہیں کہ ان کی تو عام زندگی جو ہے وہ 100 سال سے اوپر ہے، جیسے کوا ہے، ہم نے تو اس کے بارے میں سنا. اور ادھر لندن میں تو انہوں نے پرانے کووں کا ایک میوزیم بھی بنایا ہوا ہے. تو ان کے ساتھ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق تو وہ 300 سال پرانے کوے بھی ہیں، لیکن سٹاک اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، اس لیے کہ ان کو اللہ رزق دیتا ہے. اب انسان اس کے مقابلے میں اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، تو وہ کبھی اس کو بھوکا مرنے بھی دیتا ہے. جو پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، حالانکہ ان کے پاس سٹاک نہیں ہے، وہ اس انسان کو بھوکا نہیں چھوڑے گا. یہ اللہ کے اوپر توکل کر کے تو دیکھیں. کہا بہت سے ایسے جاندار ہیں کہ اپنا رزق جو ہے وہ اپنی کمر پہ اٹھائے نہیں چل رہے. اللہ ان کو بھی دیتا ہے، تمہیں بھی دیتا ہے. تمہیں ساتھ کہہ دیا اس لیے کہ یاد رکھو صرف ان کا ذمہ نہیں، اس نے تمہارا بھی ذمہ لیا ہے. یرزقھا وإیاکم، اور وہ سنتا ہے اور وہ جانتا ہے. یعنی اگر کسی نے فریاد کی کہ میں بھوکا ہوں تو وہ اس کی فریاد سنتا ہے، اور وہ سب جانتا ہے کہ اس کو کس طرح، کہاں سے اور کتنا دینا ہے. اب یہ جو ایک آیت کے اندر بات بیان ہوئی، اگر کبھی آپ کو فرصت ملے تو جو انجیل ہے اس کا مطالعہ کریں، خاص طور پہ متی کی انجیل ہے، چھوٹی سی کتاب ہے. تو متی کی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ٹھیک ٹھاک لمبی تقریر ہے، تقریباً اردو ترجمے میں 2 صفحے بنتے ہیں. اس میں صرف یہی چیز بیان ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ اللہ وہ پرندوں کو بھوکا نہیں رکھتا، حالانکہ ان کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں، اور بڑے صحیح ٹھیک ٹھاک طریقے سے وہ دلیلیں دے رہے ہیں. بات صرف یہی ہے جو یہاں پہ ایک آیت کے اندر بیان کر دی گئی. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو مشرکین اور موحدین مسلمانوں کے درمیان مشترک ہے، اور وہ مشترک چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کو خالق مانتے ہیں. ساری دنیا کے جو مشرک ہیں ان میں سے کسی کا بھی یہ خیال نہیں گزرا، یعنی گزرنے والے مشرکین جو ہیں ان میں سے کسی کا بھی یہ خیال نہیں تھا کہ یہ جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یا یہ بارش برساتے ہیں، یا انہوں نے سورج اور چاند کو ہمارے فائدے کے اوپر لگا دیا ہے. نہیں. یہاں یہ فکرہ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، سورج چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے. اب وہ مشرک کیسے ہوئے؟ جب انہوں نے یہ تسلیم کر لیا، مکہ والوں تو اس کو تسلیم کرتے تھے، یہ ان کا آبائی عقیدہ تھا، باپ دادا سے وہ کہتے چلے آئے تھے کہ خالق اللہ ہے. مشرک اس طرح بنتا ہے کہ اس نے کچھ ایسے دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں، کچھ ایسے سٹیچو بنا رکھے ہیں جن کی ظاہری شکل تو ادھر ہے، لیکن اصل میں وہ اس کے دل کے اندر ہے ان کی عزت اور توقیر. کس بنیاد پہ؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس اللہ کے مقربین میں سے ہیں، یہ اس کے چہیتے ہیں، یہ اس کے لاڈلے ہیں. ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں، ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں، ان کے نام کی دیگیں پکاتے ہیں، ان کی ڈنڈوت کرتے ہیں کہ یہ خوش رہیں گے تو یہ اللہ کو ہمارے لیے راضی بھی کر لیں گے اور اس سے ہمارے لیے ہر قسم کا اچھا فیصلہ کروا لیں گے. اس بنیاد پہ وہ مشرک ہے. قرآن پاک نے ان سے یہ سوال کیا
کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا تو ان کو بیچ میں کس لیے گھسیڑ دیا ہے؟ تم نے جو مانگنا ہے اس سے مانگو، جو لینا ہے اس سے لو، خزانے سارے اس کے ہیں، ملکیت اس کی اپنی ہے، تو وہ کسی کی بات کو کیوں جانے گا، کیوں اس کی اہمیت دے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ اس نے یہ طریقہ کہیں خود بتایا نہیں ہے، کسی نبی کے ذریعے سے، کسی رسول کے ذریعے سے، کسی ولی کے ذریعے سے، کسی کتاب کے ذریعے سے، کسی وحی کے ذریعے سے یہ اس نے بتایا نہیں ہے کہ میرے کوئی چہیتے اور لاڈلے بھی ہیں اس دنیا میں جن کی بات کو میں رد نہیں کر سکتا۔ اس نے اگر بتایا ہے تو یہ بتایا ہے کہ چونکہ میری ذاتی معلومات ہر شخص کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں مکمل ہے اور موجود ہے، اس لیے مجھے کسی کی سفارش متاثر نہیں کر سکتی۔ بس اس چیز کو سامنے رکھے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے گا جب تک کہ میں اجازت نہ دوں، اپنے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا ہے کون کہ جو سفارش کرے اللہ کے حضور مگر اس کی اجازت سے، جس کو اجازت ہوگی وہ بات کرے گا۔ اور دوسری جگہ سورہ انبیاء میں کہا کہ لا یسبقونہ بالقول، اللہ سے آگے بڑھ کے وہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ ملائکہ کے بارے میں کہا، اس لیے کہ فرشتوں کا یہ خیال تھا کہ وہ کسی بات پہ اڑ جائیں تو وہ منوا لیتے ہیں، کہا کہ اللہ سے آگے بڑھ کے وہ بات نہیں کر سکتا۔ تو جب اس کو تم تسلیم کرتے ہو کہ وہ خالق و مالک ہے اور اسی نے سب کچھ مسخر کیا، ہمارے فائدے میں لگایا ہر چیز کو، سورج چاند کو، تو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ تم نے بھٹکنا کیسے شروع کر دیا؟ بھٹک کیوں گئے تم؟ بہک کیوں گئے تم؟ یوفکون، بہک گئے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر۔ اب چونکہ مشرکین مکہ کا جو دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ ہے اس کا سب سے زیادہ تعلق رزق کے ساتھ تھا، ضروریات کے ساتھ تھا، اس لیے کہ ان کا کاروبار تھا، اور کاروبار میں جانے کے لیے انہیں ایک قسم کی اطمینان چاہیے کہ ہمارے اوپر ڈاکہ نہیں پڑے گا، ہم سے مال لوٹ نہیں جائے گا، ہم محفوظ رہیں گے، قتل نہیں ہو جائیں گے۔ اور یہ کہ جب محفوظ طریقے پہ اگلی مارکیٹ میں پہنچ جائیں گے، یمن میں ہو یا شام میں، تو پھر وہاں پہ ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ اب اس مقصد کے لیے وہ جانے سے پہلے خوب ان کی خدمت خاطر کرتے ہیں، ان کے نام کی کچھ حلوے مانڈے پکا کے، بلکہ بعض اوقات تو وہ کسی جانور کو ذبح کر کے اس کے خون کے چھینٹے جو ہیں وہ بھی اس پہ ڈالتے تھے کہ یہ کسی طرح خوش ہو اور ہمارا کام ہو جائے۔ یہ ساری رسومات انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھی تھی، اور اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے، کیونکہ ان کے بڑے جد اعلیٰ تو حضرت ابراہیم تھے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، شرک درمیان کی جو پیڑھیاں ہیں ان میں شرک انٹروڈیوس ہوا عمرو بن لخی ایک شخص کا، اس کے ذریعے سے، تو ان کو اس مشترک جو چیز ہے اس پہ لا کے پوچھا کہ تم کیسے بیٹھ گئے اس کے بعد، حالانکہ ان بیچ میں دیوی دیوتاؤں کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے ان کے بارے میں۔ اب یہ کہ رزق تم ان کے ذریعے سے تلاش کرتے ہو، اس نے کہا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ جس کے لیے کشادہ رکھتا ہے، جس کو زیادہ دیتا ہے وہ خود دیتا ہے، اور جس کو ایک اندازے کا دیتا ہے، تنگ کر کے اس کو دیتا ہے، اس کو رزق تھوڑا رکھتا ہے وہ، تو وہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ تو رزق تو ایک محدود چیز ہوئی، ضروریات ہوئی، ساری معیشت جو ہے اجتماعی معیشت، اس کے بارے میں بھی اس نے قانون بنا دیا اور ہمیں بتایا، سورہ زخرف میں ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا،
دنیا کی زندگی میں جو معیشت ہے وہ ہم نے تقسیم کر رکھی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، خود ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. نہیں، وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم ہی اس کام پہ لگا دیا جاتا ہے. جس میں فائدہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کمال ہے، نقصان ہوتے ہیں تو ہم کسی اور کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. کہا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہے جس کا رزق وہ چاہے کشادہ کر دے، جس کا چاہے وہ تنگ کر دے. ان اللہ بکل شیء علیم. اور یہ وہ ویسے ہی نہیں کرتا بلکہ اس کا علم جو ہے وہ محیط ہے ہر چیز پر. اور چونکہ بندوں پہ وہ بہت مہربان ہے اس لیے جن کا وہ رزق کشادہ کرتا ہے ان کو وہ ایک خاص قسم کے امتحان میں ڈالتا ہے، وہ شکر کا امتحان ہے. اور جن کو وہ تھوڑا دیتا ہے ان کو ایک دوسرے امتحان میں ڈالتا ہے، وہ صبر کا امتحان ہے. اس دنیا میں امتحان نہ کسی کے باپ دادا کی دعاؤں سے اور کمالات کی وجہ سے اس کا رزق زیادہ ہوتا ہے، نہ اس کی اپنی چالاکیوں سے ہوتا ہے. وہ ایک آزمائش ہے، وہ ایک امتحان ہے جو اللہ نے اس کو دیا، امتحان کے لیے دیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا. اب دوسرا وہی سوال کہ جیسے وہ خالق و مالک اللہ کو مانتے ہیں تو اگر مشرکین سے پوچھیں بارش کون برساتا ہے تو وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو نہیں کہتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ بارش کے اوپر ان کا کون سا اختیار ہے. تو ان کے اور مسلمانوں کے موحدین کے درمیان ایک اور بات مشترک نکل آئی کہ بارش پوچھیں آپ کون برساتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ. اور بارش سے ہوتا کیا ہے کہ پھر اللہ اپنی زمین کو سیراب کرتا ہے. اور وہ جو بارش سے پہلے ایک مردہ زمین تھی، اس کے اوپر کوئی چیز اگ نہیں رہی تھی، وہ تھوڑی عرصے کے بعد، چند دنوں کے بعد وہ لہلاتی وہ کھیتی بن جاتی ہے، وہ ایک زندہ چیز نظر آتی ہے. تو یہ جب تم تسلیم کرتے ہو کہ بارش وہ برساتا ہے تو پھر جس کے ساتھ سارا رزق ہمارا جو ہے وہ نتھی ہے تو وہ دیتا ہے. کہا کہ کہو کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے یہ سارے انتظامات انسانوں کے لیے پہلے سے کر رکھے ہیں. لوگوں نے بیچ میں دیوی دیوتاؤں کو گھسیڑ دیا. بل اکثرہم لا یعقلون. کہ یہ بات تو تھی غور کرنے کی، فکر کرنے کی، اور فکر کر کے صحیح نتیجے پر پہنچتے، لیکن اکثر لوگ یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، غور کرتے ہی نہیں ہیں. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب. اب ان سب بیماریوں کا جو اصل مرکز ہے وہ بیماریاں یعنی جس چیز کی کھوک سے یہ ساری بیماریاں شرک و بدعات کی جنم لیتی ہیں اس کا تذکرہ کیا. کہا کہ وہ کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان ساری اپنی کوششیں، اپنی ساری محنت جو ہے وہ دنیا بنانے کے لیے لگا دیتا ہے. جس کو دیکھو وہ کسی اچھے مکان کو بنانے کے لیے، کوئی اچھی گاڑی کے لیے، کوئی اچھے اولاد کو اچھی تعلیم دلوانے کے لیے، دنیا داری کی امریکہ بھیجنے کے لیے، وہاں سے کسی آؤٹ وغیرہ میں اس کو تعلیم، ان چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. حالانکہ اس کی اپنی زندگی ہے کیا؟ چند روز کا کھیل تماشا. یہ کھیل تماشا ہی تو ہے. بھئی اس کو مکان مل گیا، اس نے بنا لیا، یا اس کے پاس خریدنے کی طاقت آ گئی، بہت اچھا بڑا مکان اس نے لے لیا، تو مکان تو ادھر رہ جائے گا، یہ چلا جائے گا. یہ سارا کچھ اس نے کیوں کیا؟ تو اس کو یعنی سامنے لے کے آئے کہ یہ دیکھیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک چند روزہ کھیل کود ہے، وہ ایک تماشا سا ہے. وہ جب اپنا وہ بساط لپیٹ لے گا تو وہاں پہ خالی میدان کچھ بھی نہیں. لہو و لعب، کھیل کود اور تماشا. اور یہ تماشا بالکل یعنی یہ وہی لفظ ہے، اگر آپ غور کریں
تو جب کوئی ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں تو ڈرامے میں اس کھیل کود میں تماشائی اس کو کہتے ہیں، اس تماشے میں ٹیلی ویژن پہ آپ نے ڈرامہ دیکھا، کسی شخص کو بادشاہ بنایا ہوا، اس کے سر پہ تاج بھی رکھا ہوا، وہ بیٹھا ہوا بھی تخت پہ ہے، اس کا لباس بھی بادشاہوں جیسا ہے، اس کی باتیں بھی بادشاہوں جیسی ہیں، وہ حکم بھی بادشاہوں کی طرح دے رہا ہے۔ جب ڈرامہ ختم ہوا تو یہ شخص تو پتہ چلا کہ بادشاہ تو نہیں ہے، وہ تو وہی عام قسم کا آدمی ہے جس سٹیج پہ جس جگہ پہ ڈرامہ کر رہے تھے وہاں سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی نکلا، اپنے موٹر سائیکل کو کک لگائی اور بیٹھا اور چلا گیا۔ کپڑے بھی دوسرے تھے، تاج بھی نہیں تھا، تخت بھی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ پروٹوکول بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل یہ چیز لعب ہے۔ یہ ساری دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایک عارضی سی چیز ہے۔ اس میں جس کو بادشاہ بنایا اگر وہ مستقل اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے تو غلط ہے۔ یہ اس ساری تمام قسم کی جو بیماریاں شرک و بدعت کی، ان کا اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے دل دنیا میں لگا لیتا ہے، یہاں سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کہا کہ یہ تو چند دن کا کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ جو آخرت ہے یعنی موت کے بعد جو زندگی ہے اصل وہ ہے، وہ دائمی ہے، وہ ابدی ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی سامان کر لیا اور اس کے میں اپنے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر لیں تو وہ دائمی اور ابدی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کلمہ تأسف ہے، افسوس ہے کہ کاش کہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبیک محمد صاحب المقام المحمود